سینٹر فرانس صاحب بڑی محبتیں بڑھ رہی ہیں، یہ بتائیں ایک ہی میٹنگ رہ گئی ہے، وہ رہ گئی ہے اچک صاحب کی پرائم منسٹر کے ساتھ. آج شہر میں پھیلا ہوا تھا، شاید آج ہو رہی ہے، لیکن وہ کنفرم ہم نے کیا نہیں ہو رہی. جی وہ کب ہو رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تو جو اسکیجول ہے اس کے اندر تو نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی سکتی ہے. ظاہر ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اگر پرائم منسٹر جو ہے ان کے ساتھ وہ ملنا چاہیں گے تو ہو جائے گی میٹنگ. یہ ضرور میں کہوں گا کہ دیکھیں اگر سیاسی ماحول بہتر ہوتا ہے تو ملک کے لیے بہتر ہے، ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہماری کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کوانسیڈنس ہے کہ 2 ہفتوں میں وہ بھی پروونشل اسمبلی گورنمنٹ کا بڑا رویہ بدلا ہے، سی ایم کا بڑا رویہ بدلا ہے، ادھر سے بھی رویہ بدلا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کو کمانڈر بھی بیٹھ رہے ہیں، آپ اکٹھے آ جا رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہ ایک ملاقات رہ گئی ہے، اور پھر آج کورٹ نے بھیج دیا، سلمان صفدر کو بھیجا. کورٹ کسی کو بھی بھیج سکتی تھی، ایک نیوٹرل وکیل بھی ہو سکتا تھا. سلمان صفدر صاحب کلیئرلی دوسرے کیمپ کے ہیں، تو لگتا ہے ہر چیز میں میسیجنگ ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں سے یہ بھی خاموش ہیں، جو پرسنلائز ٹارگٹنگ ہوتی تھی انسٹیٹیوشنل ہیڈز کی، وہ بھی نہیں ہو رہی. اچھی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ بائی چانس ہیں، کوانسیڈنس ہے کہ اس میں there's a method to madness؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کوئنسیڈنٹل ہے. اتنے سارے معاملات تو کوئنسیڈنٹل نہیں ہو سکتے، ایک آدھ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے، یہ خود ہی اپنی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا اسٹریٹجی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر ملک کے اندر سیاسی ماحول بہتر ہوگا تو اس کا سب کو فائدہ ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی ماحول بہتر ہو. لیکن بنیادی وجہ اگر آپ اس کی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو وہ ضمنی انتخابات کے رزلٹس ہیں، جس کی وجہ سے معاملات شفٹ ہوئے ہیں مینلی. کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت پاپولر ہیں اور سب کچھ، اور پھر جو رئی سے کثر تھی وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پھر 47-45 کر دیا. نہیں، وہ تو ایویڈنس پھر لے کے آئے ہیں نا. دیکھیں 47-45 جب ہوتا ہے نا تو وہ رائٹنگ ہوتی ہے، رزلٹ چینج ہوتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسرز کو پتہ ہوتا ہے. اگر اتنے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ابھی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا مریم بھٹو صاحبہ کا، ہمشیرہ ہیں بشرا بی بی کی، انہوں نے کہا کہ جی ہماری فیملی مل کے آئی تو ان کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھ 10% بھی اس میں امپروومنٹ نہیں ہوئی انجیکشن وغیرہ کے بعد. تو بڑا ضروری ہے کہ ان کے پرائیویٹ ڈاکٹرز ان کو دیکھیں. جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کے پرائیویٹ ڈاکٹرز کو دیکھنے دیں. کیوں آپ لوگوں نے ضد لگائی ہوئی ہے؟ نہیں، ہم نے ضد نہیں لگائی ہوئی، ان کی جو ہے وہ جان ہمیں کافی عزیز ہے، ایسا نہیں ہے. اور ہم نے ان کو پیمز بھی ان کو ہم لے کے گئے ہیں، اور بھی جو ان کے معاملات تھے ان کو جو ڈاکٹر نے کہا اس کے حساب سے کیا ہے. تو اگر بہت زیادہ ضرورت ہوا تو بعد میں ہم ان کو دکھا بھی دیں گے، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو اپنا کنڈکٹ، اور بالخصوص عمران خان صاحب کو اپنا کنڈکٹ بھی ریویو کرنا چاہیے. خالی انتشار کی سیاست سے ملک کو فائدہ نہیں ہے. ہر وقت اگر آپ ملک میں انتشار پھیلائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں. ویسے تو عوام نے بھی انہوں نے 8 شفیع یہ بتائیں، آپ لوگ سٹینڈنگ چل رہا تھا کہ جی فیصلہ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، سٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس کب آ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی؟ دیکھیں جہاں تک سٹینڈنگ کمیٹیز کا سوال ہے مالک صاحب، عمران خان صاحب کے حکم کے بعد ہی تمام سٹینڈنگ کمیٹی چھوڑی گئی، اور یہ عمران خان صاحب نے آرڈر جاری کیا تھا، اور اس کا فیصلہ بھی عمران خان صاحب کریں گے. عمران خان صاحب جب کہیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں جو فیصلے کا مینڈیٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے تو اگر محمود اچکزئی صاحب ایز لیڈر آف دی اپوزیشن فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سارے تمام کمیٹیز میں واپس آ رہے ہیں، تو وہ آپ لوگ نہیں مانیں گے جب تک عمران خان نہیں کہیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب ہی تحریک انصاف کے فیصلے کر سکتے ہیں، اور میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہمارے جو ممبران ہیں وہ واپس کمیٹیوں میں نہیں. ہمارے پہ تو تاثر یہ تھا کہ تمام فیصلوں کا اختیار انہوں نے دے دیا ہے، سیاسی فیصلوں کا. اچھا وہ صرف گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز کا ہے، یہ سیاسی کے یہ کمیٹیز کا فیصلہ عمران خان کریں گے. دیکھیں پارٹی کے کچھ اندرونی فیصلے ہوتے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، تو اس کا فیصلہ بھی عمران خان صاحب کریں گے. اچھا یہ بتائیں، گنڈا پور صاحب کے بارے میں سارے کہتے تھے کہ جی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش. اب وہ باتیں کچھ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بھی ہو رہی ہیں، تو وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا تو بہت نقصان ہوا تھا گنڈا پور صاحب کو. تو کیا سہیل آفریدی وہ خطرناک پالیٹکس پہ نہیں جا رہے؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب کے بارے میں یہ بات تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اکثر لوگ کہتے تھے، لیکن اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں تھا. جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے تو میں نے شروع میں کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جو باہر کہتا ہے وہ بند کمروں کے میٹنگز میں بھی وہی بات کرتا ہے. وہ جو ملٹری آپریشن کے بارے میں اس کی جو ویوز ہے وہ اندر کمرے میں بھی وہی بات کرتا ہے. آج بھی انہوں نے اپنا سٹانس بڑا کھل کے رکھ دیا، آج بھی اس نے صوبے کی حقوق کے بات پہ بڑے کھل کے بات. ٹھیک ہے میں کلوزنگ کامنٹ ذرا ڈاکٹر فرحان سے لے لوں.
آنے والے اب جو کچھ ہفتے ماہ ہیں، کیا آپ کو پی ٹی آئی کی مزاحمت میں شدت نظر آتی ہے یا مفاہمت میں تیزی؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ مفاہمت کی طرف ہی جائیں گے. جب سے ظاہر ہے پاپولیرٹی ہماری بڑھتی جا رہی ہے تو ان کے پاس اس کے علاوہ اب کوئی چارہ ہے بھی نہیں کہ یہ مفاہمت کریں، اور اسی طرف ہی معاملہ جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے. اور کوئی کوانسیڈنٹل چیزیں نہیں ہیں، پیٹرن. کوانسیڈنس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ. ڈاکٹر عرفان آپ کا بہت شکریہ، شفیع جان آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تمام باتیں سنی، اور جو انٹرنل کانفلکٹس بھی ہیں، میں کہتا ہوں بھلے کچھ بھی ہو، ڈائلاگ از آلویز بیٹر دین ڈیمونسٹریشن. اینی وے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. بڑی سیریس افغانستان کے ساتھ حالات بہت بگڑ چکے ہیں، کب تک کیا ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب سے، اور ان کے پاس کچھ بڑے اعلانات ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے بریک کے بعد.